اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ الانعام آیات 152 اور 153۔ وَلَا تَقْرَبُوا، پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، کہ میں ان چیزوں کی تلاوت کرتا ہوں، تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں جن چیزوں کو میرے رب نے حرام کر دیا ہے، انہی میں سے ولا تقربوا، اور تم قریب نہ جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا سوائے باللتی، جو ہی احسن، یہ اچھا ہو۔ اور سب سے اچھا طریقہ کیا ہے یتیم کے مال کے پاس جانے؟ کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنا اور اسے بڑھانے کے متعلق سوچنا، یتیموں کی بہتری کے سوا اسے خرچ کرنے سے بچنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ مال اس کو کب حوالے کرنا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی جوانی کو۔ اور اشدہ میں جوانی کے ساتھ ساتھ سمجھداری بھی شامل ہے کہ اس میں معاملات کو خود نپٹانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، جس طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 6 میں بھی اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیل، ناپ کو، والمیزان، اور تول کو، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اوف الکیل میں انصاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے دیتے وقت ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور لیتے وقت زیادہ نہ لینا، دونوں باتیں شامل ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ مطففین میں اور سورہ رحمان اور سورہ بنی اسرائیل میں اس موضوع سے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ لا نکلف، ہم نہیں تکلیف دیتے، مشقت ڈالتے، نفساً، کسی بھی جان پر، الا، مگر، وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق، اس کے قدرت کے مطابق۔ یعنی اگر ناپ تول پورا کرتے وقت ناپنے کی کوشش کرے گا، مگر بھول چوک کی وجہ سے یا غلطی لگ جانے کی وجہ سے اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والا ہے۔ ہاں، جان بوجھ کر اس میں ڈنڈی مارنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جو بھی یہ کام کرتا ہے تو یہ انسان تو پھر حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ ہاں، کرتا سارے کام ایمانداری کے ساتھ ہے، پھر کہیں غلطی لگ جاتی ہے تو اس معاملے میں الگ بات ہوگی۔ وَإِذَا، اور جب تم بات کرو، فَعَدِلُوا، پس عدل کی بات کرو، وَلَوْ كَانَ، اور اگرچہ، ذَا قُرْبَى، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جب بات کرو، خواہ فیصلہ کر رہے ہو یا حکم دے رہے ہو یا شہادت دے رہے ہو، تو ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لو، کوئی رشتہ داری یا قرابت داری یا دوستی انصاف میں رکاوٹ نہ بننے پائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے وعدوں کو، اوفو، پورا کرو، کہ جو وعدے تم نے اللہ کے ساتھ کر رکھے ہیں، تم نے اسلام قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو عہد کیا ہے وہ پورا کرو۔ اس سے مراد قرآن و سنت کے تمام احکامات پر عمل کرنا ہے، لوگوں سے کیے ہوئے وعدے بھی پورا کرنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اسی بات کی وصیت کرتا ہے تم کو، لعلکم، تاکہ تم لوگ تذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت میں مذکورہ چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں معروف ہیں، اور ان کی تاکید کے لیے فرمایا کہ تمہیں یاد آ جائے اور تمہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ وَأَنَّ، اور یقیناً، ہذا، یہ، صراطی، میرا راستہ ہے، مستقیماً، سیدھا، فاتبعوہ، پس تم اسی کی اتباع کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی راہ ہے اور وہی سیدھی اور جنت تک پہنچانے والی ہے، مگر شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ارد گرد بہت سی راہیں بنا ڈالی ہیں۔
حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں اور بائیں کئی لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ الگ الگ راستے ہیں، ان میں سے ہر راہ پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیدھی راہ پر ہاتھ رکھا اور یہ آیت ارشاد تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور تم اتباع نہ کرو راستوں کی، فَتَفَرَّقَ، پس پھر وہ دور کر دے گا، جدا کر دے گا، بکم، تم کو، عن سبیلہ، اس سیدھے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بہ، اسی بات کی وصیحت کی ہے تم کو، لعلکم، تاکہ تم لوگ تتقون، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب ان تین آیات پر ہم اگر غور کریں تو پہلی آیت کا اختتام ہوا لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل رکھ سکو، سمجھ سکو بات کو، اور دوسری آیت مبارکہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، اور یہ تیسری آیت مبارکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ پرہیزگار اور متقی بن سکو۔ تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ تعقل، تذکر اور تقوی میں بہت گہرا ربط ہے۔ انسان جب اندھی تقلید کے بیڑیوں سے آزاد ہو کر سنجیدگی سے ایک بات پر غور کرنے کا عزم کر لیتا ہے تو یہ تعقل ہے، اور پھر تعقل کے بعد انسان کے سامنے جب حقائق آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جو میری پچھلی اور سابقہ روش تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، اصل بات اور حقیقت تو کچھ اور ہی ہے، تو اسے یہ چیز آہستہ آہستہ تذکر کی طرف، نصیحت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جب پھر انسان اس پر گامزن رہتا ہے، تذکر اور تذکیر پر گامزن رہتا ہے، تو یہ بالآخر انسان کو اس کی منزل مقصود تقوی تک پہنچا دیتی ہے، جو تمام کی تمام عبادتوں کا مقصود اور مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تعقل، تذکر اور تقوی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتینا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ سورۃ الانعام آیات 154 اور 155۔ ثم، پھر، آتینا، ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب یعنی تورات۔ یہاں ثم عمومی طور پر عربی میں ایک کے بعد جب دوسری چیز نے آنا ہو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پچھلی آیات میں مشرکین مکہ کو ان باتوں کو گنوایا گیا، بتایا گیا کہ جو چیزیں حلال اور حرام تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی ان کا حکم یہی تھا، اور پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تو اس کے اندر بھی یہی احکامات تھے۔ یہ جو 10 احکامات بیان ہوئے ہیں حلال اور حرام کے حوالے سے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہی احکامات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی اسی طرح نازل فرمائے۔ تماماً علی الذی، پورا کرنے کے لیے، علی الذی، اس شخص پر، احسن، جس نے نیکی کی، و تفصیلاً، اور تفصیل کے طور پر۔ الذی میں گو لفظ مفرد استعمال ہوا ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس سے مراد جماعت بھی لی ہے، یعنی یہی احکامات ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس اتمام نعمت پر شکر گزار ہونا اور پھر اس پر عمل کر کے دکھانا، اور خاص طور پر جو آپ کے قریبی ساتھی تھے ان کا بھی اس کام پر کاربند رہنا، یہ سارا اس میں شامل ہے، اور خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا شکر اور پھر اس پہ عمل، یہ بات سمجھانا اور بتانا مقصود ہے اس وقت کے یہودیوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں آباد تھے، کہ وہ لوگ ان احکامات سے کس طرح روگردانی کر رہے تھے، کہ یہ وہی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، اور پھر یہی احکامات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، اور انہی کا حکم قرآن مجید میں بھی دیا جا رہا ہے۔ وَہُدًى، اور باعث ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے،
کہ رحمت کا باعث ہے، لعلہم تاکہ وہ لوگ بلقاء ربہم اپنے رب کی ملاقات پر یؤمنون ایمان لانے والے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مسائل جو دین کے دائرے میں آتے ہیں، دین کے اصول اور بنیادی مسائل سارے بیان کر دیے تھے تورات کے اندر بھی، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی، اور پھر اس کی ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی مفصلاً بیان فرما دی۔ اور لفظ ہدایت اور رحمت کے جو الفاظ ہیں نہایت حکیمانہ ترتیب کے ساتھ یہاں ظاہر ہوئے ہیں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی کتاب اتارتا ہے، اللہ تعالیٰ کتاب اس لیے اتارتا ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ بتائے جو آخرت میں بندوں کو اپنی رحمت کا مستحق بنا دے گی، تاکہ وہ دنیا کی زندگی میں ایسی زندگی گزار کر جائیں کہ روز قیامت یہ زندگی ان کے لیے رحمت کا باعث بن جائے اور اپنے رب کی ملاقات اور کامیابیوں کو پالے۔ وہذا، اور یہ کتاب ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اسے، یعنی جس طرح پچھلی کتابوں کو ہم نے نازل کیا، اسی طرح قرآن مجید کو بھی ہم ہی نازل کرنے والے ہیں۔ مبارکن، بابرکت ہے، برکت والی ہے، فاتبعوہ، پس تم اتباع کرو اس کی، کہ عمل تم نے اسی پر کرنا ہے، اسی کے مطابق اب تم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور قوموں کے لیے سب سے مشکل یہی کام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کتاب کی صورت میں جو موجود ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ پچھلی کتابوں پر بھی عمل کرنے میں قوم نے کترایا اور روگردانی کی، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور جو خیر تھا اس سے وہ محروم کر دی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اور آج جو صورت حال ہے وہ بھی یہی ہے کہ قرآن مجید پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ وَاتَّقُوا، اور اسی سے ڈرو، لعلکم، تاکہ تم ترحمون، رحم کیے جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار ٹھہرو گے، اور اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر ان چیزوں کے مستحق بھی نہیں ٹھہرو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر ایمان لانے والا اور اس کو پڑھ کر، سمجھ کر اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔